ماہ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس آیت پاک کے متعلق چند خاصیتیں اور فضیلتیں بیان فرمائی۔ آنے والی جمعرات کے بعد شب، اگلی جمعرات کے بعد والی شب جو جمعہ سے پہلے آنے والی ہے، وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ مفسرین کرام نے احادیث پاک اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مبارک رات کا مطلب اس آیت پاک میں شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب برات مبارک رات میں ایک ساتھ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل ہوا، اور شب قدر میں آسمان اول سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، قلب اطہر پر قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو نہ یہ آیت اس کے خلاف ہے، نہ وہ آیت اس کے خلاف ہے، دونوں آیتیں اپنی جگہ درست ہے، دونوں کا مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی ان کو ہو جاتی ہے، علم کم ہوتا ہے، آیتیں ایک دوسرے کے خلاف ہے سمجھ کر ایک آیت کا انکار کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دونوں آیتوں کا مطلب شب قدر ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ ایک آیت سورہ دخان کی آیت کا مفہوم شب برات کا ہے، اور سورہ قدر کی آیت کا مفہوم رمضان کی 27ویں رات کا ہے۔ دنیا میں آنے والے سال تک، اگلے سال تک جتنے لوگوں کے حق میں جو کچھ فیصلے کر دیے جاتے ہیں، فیصلہ اس بات کا کہ آنے والے سال تک کس کی موت ہوگی، کس گھر میں اولاد ہوگی، اور کون نقصان اٹھائیں گے، کس کو فائدہ ہوگا، یہ جتنے زندگی کے معاملات ہیں وہ سارے معاملات شب برات میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں لوگوں کے تقدیر کے متعلق۔ پھر قرآن پاک کی آیت میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب نے ہمارے حق میں آنے والے سال تک جو فیصلے فرمائے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ اگر برات کی رات میں ہم دعا کریں کہ مولا ہماری مصیبتوں کو ٹال، ہم کو رزق عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، تو اگر ہمارے حق میں دوزخ کا فیصلہ تھا، دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ بدل دے گا، جنت کا فیصلہ بنا دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کو فیصلے والی رات بھی بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کو بندوں کی دعا کی وجہ سے فیصلے بدلنے والی رات بھی بنائی۔ تو اس رات کا تعلق تقدیر سے ہے، فیصلہ الہی سے ہے۔ عبدیت کے درجے میں جب بندہ ہوتا ہے تو دعا کر کے فیصلے بدل دیتا ہے، اور عبودیت کے درجے میں بندہ ہوتا ہے تو رب کے فیصلے سے اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عبودیت کے مقام پر تھے اس وقت، اس لیے رب کے فیصلے کو مان لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس گزرنے کے وقت میں عبدیت کے درجے میں تھے، مطلب اللہ کے دربار میں لاڑو پیار کے درجے میں تھے، اس لیے دعا کر کے اللہ کے فیصلے کو بدل دیے۔ تو یہ دونوں درجے اعلیٰ ہیں، مگر عبودیت کا درجہ اونچا درجہ ہوتا ہے، اور اللہ کے پیارے بندے کبھی اس درجے میں یہ کیفیت ہوتی ہے، کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ ایمان والوں کو تقدیر کے متعلق ان امور پر معلومات رکھنا اور اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ بہرحال شب برات کا تعلق تقدیر اور فیصلہ الہی سے ہے، اس کے متعلق چند اہم باتیں فیصلے اور تقدیر کے بارے میں آپ کے گوشے گزار کی گئی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، وقال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں اس آیت پاک کے متعلق چند خاصیتیں اور فضیلتیں بیان فرمائی۔ آنے والی جمعرات کے بعد شب،
اگلی جمعرات کی بعد والی شب جو جمعہ سے پہلے آنے والی ہے وہ 15ویں شعبان کی رات ہے، شب برات ہے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں ہم نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ مفسرین کرام نے احادیث پاک اور صحابہ کرام کے اقوال کی روشنی میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ مبارک رات کا مطلب اس آیت پاک میں شب برات ہے، یعنی شعبان کی 15ویں رات ہے۔ شب برات کی ایک خاصیت تو یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ قرآن پاک نازل ہونے کے متعلق سورہ قدر میں بیان کیا گیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر، شب قدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب یہ دو آیتوں کا سیدھا اور واضح مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب برات میں، شعبان کی 15ویں رات میں قرآن نازل کرنے کا ذکر فرمایا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان اول پر قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بیک وقت نازل فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل فرمایا، اور وہ شب برات میں۔ پھر شب قدر میں حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن پاک نازل کرنے کا سلسلہ شب قدر سے شروع کیا گیا اور 23 سال کے عرصے میں مکمل ہوا۔ تو دونوں آیتوں میں قرآن نازل ہونے کا جو ذکر آیا ہے اس کا معنی وہ مطلب بالکل واضح ہے کہ شب برات مبارک رات میں ایک ساتھ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمان اول پر نازل ہوا، اور شب قدر میں آسمان اول سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر، قلب اطہر پر قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو نہ یہ آیت اس کے خلاف ہے، نہ وہ آیت اس کے خلاف ہے، دونوں آیتیں اپنی جگہ درست ہے، دونوں کا مفہوم بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی ان کو ہو جاتی ہے، علم کم ہوتا ہے، آیتیں ایک دوسرے کے خلاف ہے سمجھ کر ایک آیت کا انکار کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ دونوں آیتوں کا مطلب شب قدر ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ ایک آیت سورہ دخان کی آیت کا مفہوم شب برات کا ہے، اور سورہ قدر کی آیت کا مفہوم رمضان کی 27ویں رات کا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، ایک خاصیت شب برات کی قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا۔ دوسری خاصیت بیان فرمایا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس مقدس رات میں حکمت والے معاملات اور فیصلے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، حکمت والے فیصلے تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں لوگوں کی تقدیریں تقسیم فرما دیتا ہے، فرشتوں کے حوالے فرما دیتا ہے۔ یعنی حاضرین، دنیا میں آنے والے سال تک، اگلے سال تک جتنے لوگوں کے حق میں جو کچھ فیصلے کر دیے جاتے ہیں، فیصلہ اس بات کا کہ آنے والے سال تک کس کی موت ہوگی، کس گھر میں اولاد ہوگی، اور کون نقصان اٹھائیں گے، کس کو فائدہ ہوگا، یہ جتنے زندگی کے معاملات ہیں وہ سارے معاملات شب برات میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں لوگوں کے تقدیر کے متعلق۔ تو حاضرین، اس رات کی دوسری خاصیت، شب برات کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تقدیریں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا اس فیصلے کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، یعنی زندگی میں پریکٹیکل جاری کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کس علاقے میں، مثال کے طور پر حیدرآباد یا دکن میں آنے والے سال تک کہاں بارش ہوگی، کتنی ہوگی، کب ہوگی، کس علاقے میں ہو تو کس علاقے میں نہیں ہوگی، اور وہ بارش کی مقدار کتنی ہوگی، وقت کتنا ہوگا، اور کہاں ہریالی اگے گی، کہاں فصل اگے گی، کہاں فصل تباہ ہوگی،
یہ سارے فیصلے شب برات میں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ بات تقدیر اور فیصلہ الہی کے بارے میں آ چکی ہے تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حاضرین تقدیر کا حکم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں جو فیصلہ فرمایا وہ فیصلے کو ماننا اور اس فیصلے کی حقیقت کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ رب نے جو فیصلہ فرمایا تقدیر، اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق جو تفصیلات قرآن پاک احادیث شریفہ کی روشنی میں تمام اہل سنت کے اکابر ائمہ دین، مجتہدین، اولیاء، اصفیاء، علماء، صالحین، مفسرین جتنے حضرات گزرے ہیں سب کا ایک ہی عقیدہ رہا ہے تقدیر کے متعلق، سب کا ایک ہی عقیدہ رہا ہے۔ گمراہ فرقوں کے عقیدے کا ہمارے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو سب کا عقیدہ کیا رہا ہے اہل سنت و جماعت میں؟ تو اس عقیدے میں تقدیر کے بارے میں جو بنیادی عقیدہ ہے، چند اہم باتیں میں آپ کے گوشے گزار کروں گا کہ تقدیر کے متعلق عقیدہ جاننا ماننا بھی لازم ہے۔ جس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک جانتے ہیں، مانتے ہیں، اسی کو عبادت کے لائق جانتے ہیں، اس کے سوا کسی اور کو خدا نہیں سمجھتے، معبود نہیں جانتے، اسی کو رزاق مانتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جانتے ہیں، تمام کائنات میں کل انبیاء اکرام میں سب سے افضل مانتے ہیں۔ جتنے عقیدے اسلام کے ہیں انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ تقدیر کا بھی ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو جو ہوتا ہے اس دنیا میں، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے اور اس کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے، خالق کائنات کے منشے کے مطابق ہوتا ہے، اس کے ارادے کے مطابق ہوتا ہے۔ تو حاضرین تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہی ہوتا ہے، یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا وہ فیصلے کی دو قسمیں، تقدیر کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق۔ تو ان سب تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، صرف دو اہم تقدیر کے قسمیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور عقیدہ بھی ہمارا مضبوط ہو تقدیر کے متعلق، کیونکہ شب قدر کا تعلق تقدیر سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا تو رب کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں، رب کے فیصلوں کو کیسا ماننا چاہیے، اس کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، یہ جاننا ضروری ہے۔ تو تقدیر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک تقدیر معلق۔ تب تقدیر مبرم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا وہ فیصلہ رب نے کر دیا نہیں بدلتا، کوئی بھی چاہے نہیں بدلتا، اللہ تعالیٰ جب نہیں بدلتا تو کوئی بھی نہیں بدل سکتا، تو رب بھی نہیں چاہتا کہ اس کو بدلے۔ جو فیصلہ رب نے فرما دیا وہ فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا، اور وہ فیصلہ تقدیر مبرم کا ہر بندے کے حق میں ہوتا ہے، ہر بندے کے حق میں ہوتا ہے۔ تو تقدیر مبرم جس کو نہیں بدلا جا سکتا اس کو کہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اور فرمایا ما یبدل القول لدی، رب نے فرمایا کہ میرے پاس قول بدلا نہیں جاتا، یعنی رب نے جو فیصلہ کیا وہ نہیں بدلتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے تقدیر مبرم کا اعلان فرما دیا۔ تو وہ کون سی تقدیریں ہیں اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ رب نے جو فیصلہ کیا کہ بدلے گا، رب نے فیصلہ کیا کہ نہیں بدلے گا، فیصلے تو سب اللہ کے، مگر کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے، کچھ فیصلے نہیں بدلتا ہے۔ تو جو فیصلے اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ہے اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں، جو فیصلے اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا بدل سکتا ہے، اس کا اختیار ہے، اس کا ارادہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ تو تقدیر مبرم جو نہیں بدلتی اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ما یبدل القول لدی، کہ میرے پاس قول بدلا نہیں جاتا۔ وہ کیسا؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر دیا، لعنتی قرار دیا، ارشاد فرمایا انک لرجیم، تو مردود ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، تجھ پر رب کی پھٹکار ہے، ملعون ہے۔
تو جس پر اللہ کی لعنت ہوئی پھر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو شیطان دنیا کا سب سے پہلا کافر، دنیا کا سب سے پہلا کافر شیطان ہے، اور ایسا کافر کہ پھر کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دنیا میں جو کافر وغیرہ ہیں، مشرک ہیں، ممکن ہے اللہ توفیق دے تو وہ مومن ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو مومن ہے معاذ اللہ ہماری حفاظت فرمائے سب مومنوں کی، جہاں بھر کے ایمان والوں کی، اللہ اگر چاہے تو کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے، مگر دعا ہے کہ اللہ ایسا نہ چاہے۔ اس کا اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، یا جو چاہے اس کا اختیار ہے، مگر ہماری دعا تو یہی ہے کہ پروردگار ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، سلامت رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو وہ چاہے تو کسی مومن کو کافر بنا دے، وہ چاہے تو کسی کافر مشرک کو مومن بنا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے حق میں فیصلہ فرما دیا کہ وہ مومن نہیں ہوگا۔ یہ تقدیر مبرم ہے، رب کا فیصلہ ہے، نہیں بدلتا۔ رب نے اعلان کر دیا میں نہیں بدلتا، اور دنیا میں کسی کا اختیار نہیں اس کو بدلنے کی، اس کو بدلنے کی جرأت کسی کے پاس نہیں ہے، اور اس کو بدلنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر مبرم ہے جو نہیں بدلتی۔ اب ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے کون سی تقدیر مبرم بنائی یعنی نہیں بدلنے والی، اور کون سی تقدیر معلق بنائی یعنی بدلنے والی، یہ ہم نہیں جانتے۔ ہمارے حق میں اللہ نے کون سی تقدیر مبرم بنائی یا معلق بنائی یہ ہم نہیں جانتے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء اور صالحین کو، اپنے محبوب بندوں کو یہ اختیار بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے کہ وہ بندوں کی تقدیر مبرم کو بھی جانتے ہیں، بندوں کی تقدیر معلق کو بھی جانتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، جس کو چاہے جو چاہے عطا فرمائے، مگر ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ حاضرین کرام، بہرحال بنیادی طور پر تقدیر کی دو قسمیں، تقدیر مبرم جیسے شیطان کا مردود ہو جانا، ابو جہل کا کافر ہونا، فرعون کا مردود ہونا اور اس کا غرق ہونا، کفر کی حالت میں مر جانا، یہ اللہ کے ایسے فیصلے ہیں کہ نہیں بدلے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلنا نہیں چاہا، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ تقدیر معلق کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، تقدیر معلق کا وہ کیا ہے؟ حاضرین، وہ مثال کے طور پر آپ یوں سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، مثال کے طور پر آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، میں اپنے گھر سے باہر نکلا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ اس کو راستے میں کوئی گاڑی ٹکر دے گی، یا گر جائے گا، خراش آئے گی، یا کچھ نقصان ہوگا، اس قسم کی کوئی چیزیں تھیں۔ تو یہ فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، مگر ایسا فیصلہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ساتھ میں پروردگار کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ یہ بندہ جس کے حق میں ہم نے نقصان کا فیصلہ کیا، وہ اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لے، ان کے دل سے دعا نکل جائے، بیوی بچوں پر شفقت کرے، ان کا حق ادا کرے، یا صدقہ خیرات کرنے کی نیت کرے، راستے میں خیرات صدقہ کر دے، یا کچھ اور نیک عمل کر لے، نماز پڑھ کے گھر سے نکلے، درود اور دعا پڑھ کر نکلے۔ تو رب نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کے نقصان کا جو فیصلہ تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے، اس کی دعا کی وجہ سے، اس کی عبادت کی وجہ سے ہم نے اس فیصلے کو خیر میں بدل دیا۔ تو یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر مبرم کیا تھی وہ آپ سمجھ گئے، تقدیر معلق اس کو کہتے ہیں۔ ساری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، اور اللہ چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ایک مومن کو سب سے بڑا دلاسا اور ہمت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہم کو خوف ڈر لگا ہوا رہتا، یہ کرے تو کیا ہوتا، کہ وہ کرے تو کیا ہوتا، کہ انہوں ناراض ہو جاتے شاید، اور وہ فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ اس قسم کی باتوں میں ہماری زندگی مشکلات میں گھر جاتی ہے کہ کس کو راضی کریں، کس کو ناراض کریں۔ کام ایسے ہیں کہ کچھ اچھا کرے تو کچھ ناراض، کچھ برا کرے تو کچھ ناراض۔
برا تو کرنا نہیں ہے، مگر اچھا کرنے پر بھی دوسرے لوگ ناراض ہو رہے ہیں تو کریں کیا؟ بس اتنا عقیدہ ضرور رکھیں، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا۔ اب جیسے بہت سارے لوگ مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، تمہیں فلاں کر دیں گے، تم کو فلاں کر دیں گے، تمہارے راستے بند کر دیں گے، تمہارے کاروبار خراب کر دیں گے، تمہاری تجارتیں خراب کر دیں گے، تم کو بدنام زمانہ کر دیں گے، سب کر کے دیکھ لیے کیا ہوا؟ ہوا کچھ نہیں ہوا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسی قدرت کا اظہار فرمایا کہ اتھل پھتل ہو گئی، پھر مسلمان نیک نام ہو گئے۔ لاک ڈاؤن سے پہلے مسلمان بدنام تھے، لاک ڈاؤن آتے ہی ایسے کار خیر مسلمانوں نے کیے، غیر جھک گئے، کہنے لگے ان سے اچھا ہندوستان میں کون ہے۔ چند دنوں پہلے مسلمانوں کو بدنام کر دیا، یہ لوگ مسلمان یہاں نہیں آنا، وہاں نہیں آنا، لیکن وہ مصیبت میں گرفتار ہو گئے تو ان کی مدد کرنے والے پھر مسلمان ہیں، پھر لوگ کہنے لگے کیا اچھے مسلمان ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کر لے، کوئی کسی کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے۔ اس لیے حاضرین، دنیا کے معاملات میں کسی کی فکر نہ کرے، ایک معاملہ۔ دوسرا، دین کی جب بات آتی ہے، حق بات اگر ہے، سینہ سپر ہو کے ٹھہرے اور حق بات کا اظہار کرے۔ حق بات کا اظہار کرنا دین کے معاملے میں ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا تقدیر میرے قبضے میں ہے، تو کیوں فکر کر رہا تھا؟ کون بگاڑ دے گا، کون بدنام کرے گا، کون کیا نقصان پہنچائے گا؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ نافع لا نافع ولا ضار الا اللہ، نہ نفع کوئی دے سکتا ہے نہ نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے پروردگار، جو اپنے بندوں کو نفع بھی دیتا ہے، نقصان بھی پہنچاتا ہے، اس کا اختیار ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رسول سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، خوف نہ کرو، خوف نہ کرو، سارا جہاں تمہیں نقصان دینا چاہے، اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا، اور سارا جہاں تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہے تو کوئی بچا نہ سکے گا، کوئی بچا نہ سکے گا۔ یہ تقدیر ہے۔ اس میں ایمان والے بندوں کو بڑی ہمت، بڑا دلاسا دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی ذات پہ یقین رکھو، اس پہ بھروسہ رکھو، اس کے فیصلے ہمارے حق میں کبھی نقصان کے نہیں ہوتے۔ کچھ دیر کے لیے نقصان نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے تکلیف کی بات دکھتی ہے، مگر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ قرآن مجید نے کہا کہ کبھی تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، کبھی تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ اس لیے جو بھی اچھا کام کریں، پہلے یہ دعا کریں کہ پروردگار، میں نے یہ میرا معاملہ تیرے حوالے کر دیا، میرے حق میں اچھا ہے تو فیصلہ فرما، میرے حق میں برا ہے تو دور کر، کیونکہ ہماری نظر اتنی گہری نہیں ہے کہ خیر میں شر کو خیر میں دیکھے۔ شر میں خیر کو دیکھنا یا خیر میں شر کو دیکھنا، یہ ہماری آنکھوں کی قوت نہیں ہے، نہ ہماری اتنی عقل ہے۔ وہ خالق کائنات ہے، شر میں خیر کو شر میں رکھنے والا رب جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے، اس لیے فیصلے اس کے حوالے ہونا چاہیے، اس کے حوالے فیصلے کر کے کوشش کریں۔ کوشش نہیں کرنا مطلب نہیں ہے، تدبیر تقدیر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی یاد رکھیے۔ تدبیر تقدیر کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تقدیر اللہ کا فیصلہ، تدبیر بندے کی کوشش، یہ دونوں ضروری ہے۔ لیکن بھروسہ تقدیر پر، عمل کوشش سے۔ بھروسہ تو اللہ کی تقدیر پر، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر حاضرین، پانی میں اگر ہم چلنا چاہیں، چل سکیں گے؟ ڈوب جائیں گے، کیونکہ تقدیر ہے، اللہ نے پانی کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جو اس پہ چلتا ہے اسے ڈبو دیتا ہے۔ اور تقدیر ہے، آگ میں ہم جانا چاہیں جل جائیں گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے، آگ جلاتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈی فرما دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا
آپ نے دعا بھی نہیں کی، اے اللہ مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے بچا، کچھ نہیں کہا. کیا کیا؟ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، یعنی رب نے جو فیصلہ کیا اس سے راضی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کچھ دیر کی آزمائش اس بارے میں تھی کہ اللہ نے جلانے کا فیصلہ کیا، ابراہیم رب کے فیصلے پہ راضی ہوتے ہیں یا نہیں؟ خاموشی اختیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کر دیا پروردگار میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تو جلانا چاہے میں جلنے کو تیار ہوں. اس لیے جبریل آ کر بھی کہنے لگے کہ ابراہیم بتاؤ میں وہاں تک جاتا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا، آپ کی گزارش پیش کرو اللہ کے دربار میں. تو کیا کہا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے آگ میں ڈال رہا ہے، اس کا جو فیصلہ ہے مجھے قبول ہے، لیکن آگ میں ڈالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آگ کو گلزار بنا دیا، باغ بنا دیا، گلستان بنا دیا. تو وہ بھی اللہ کی تقدیر، یہ بھی اللہ کی تقدیر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی راضی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بھی راضی. ایک بات ہوئی. حاضرین کرام اب دوسری شے، فرعون پیچھے لگا ہوا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، سامنے دریا آ جاتا ہے. اب دریا کو پار کرنا ہے، پانی میں قدم رکھیں گے تو ڈوب جائیں گے. مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ مولا پانی ہے کیسے چلے؟ رب نے حکم فرمایا عصا زمین پہ مارو. تو عصا جیسے آپ نے ندی کے کنارے پر مارا تو پانی میں راستہ بن گیا. ایک نہیں 12 راستے بنے. کیسے راستے بنے؟ مثال کے طور پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے، ہم پانی میں، ادھر کا پانی الگ ادھر کا پانی الگ، بیچ میں راستہ. دریا کے زمین پر گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایسے 12 راستے بنے. اور ادھر جو اور ایک راستہ بنا ہوا ہے، وہاں کے لوگ یہاں کے لوگوں کو دیکھتے تھے، یہاں کے لوگ ادھر کے لوگوں کو دیکھتے تھے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے گزرتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے ایسے راستے بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہیں کیا. آپ نے اللہ کے فیصلے کو جانا کہ رب اب حکم دے رہا ہے کہ ہم دریا میں کود پڑے، مگر آپ دعا کرتے مولا یہ راستہ پانی ہے، اس میں راستے کی ضرورت ہے. تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقدیر کو جانتے ہوئے تدبیر پر عمل کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقدیر کو جانتے ہوئے اللہ کے حوالے کیا. تیرا جو فیصلہ ہے وہ قبول. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا تیرا جو فیصلہ ہے وہ تو قبول ہے، مگر میری بھی گزارش ہے کہ راستہ بنا دے. اس کو تدبیر کہتے ہیں. تو ایک تقدیر ہوتی ہے اور ایک تدبیر ہوتی ہے. تقدیر کو مانتے ہوئے تدبیر کرنے کی اجازت ہے، تقدیر کے خلاف تدبیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسئلے کو سمجھیے، تقدیر کے خلاف تدبیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تقدیر کو مانتے ہوئے تدبیر کرنے کی اجازت. کیسے؟ اس کی بھی ایک مثال آپ سمجھ لیجئے. حضرت محدث عبداللہ شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور بھی مزید کتابوں میں، ایک بزرگ کی اپنی زمین تھی. میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے، ایک بزرگ کی زمین تھی، کسی نے مقدمہ دائر کر دیا، کہا کہ یہ زمین میری ہے. فیصلہ قاضی القضات عدالت جج کے پاس گیا. تو جس نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے پاس گواہ بھی تھے، اس کے پاس ثبوت بھی تھے، نقلی بہت ساری چیزیں تیار کر رکھی تھی. سارے گواہ ثبوت پیش کر دیے اور فیصلہ ہوا کہ یہ زمین جو بزرگ کی تھی، اللہ والے کی تھی، وہ ان کی نہیں ہے، یہ جو دعوے دار ہے اس کی. آپ مقدمہ لڑتے رہے، فیصلے کے لیے کوششیں کرتے رہے. جب فیصلہ اس آدمی، جھوٹے آدمی کے حق میں ہوا تو وہ بزرگ آئے، اپنے مریدین کو بلا کر کہے کہ چلو آج کی رات ہم استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں اللہ کے دربار میں. تو مریدین نے کہا حضرت زمین آپ کی ہے، ہم جانتے ہیں، آپ کے آبا و اجداد کی ہے، آپ کے نام پر ہے، یہ سب جانتے ہیں، مگر یہ آدمی جھوٹ کہہ کر، جھوٹا مقدمہ لڑ کے کامیاب ہو گیا. استغفار توبہ تو اس کو کرنا چاہیے، آپ کیوں کر رہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ کا فیصلہ کیا تھا مجھے معلوم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میری زمین اس کو دے دی جائے، اس لیے عدالت میں وہی فیصلہ ہوا. عدالت کا فیصلہ اپنا فیصلہ نہیں ہوتا، جو رب فیصلہ فرماتا ہے وہی ہوتا ہے. غلط بھی ہوا اگرچہ کہ
مگر رب کا فیصلہ تو یہی تھا کہ اس کو دیا جائے. تو اب تک میری زمین میری ہے کہہ کر میں اللہ کے فیصلے کے خلاف لڑ رہا تھا، اس لیے توبہ کر رہا ہوں. تو حاضرین، یہ جو تدبیر کی ہے تدبیر درست ہے، مگر تقدیر کیا ہے اس پر آپ کی نظر نہیں تھی، اس وجہ سے انہوں نے تدبیر کیا. جب معلوم ہوا کہ تقدیر یہی ہے، اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ میری زمین اس کو دے دی جائے، تو آپ نے توبہ کیا کہ میں اللہ کے فیصلے کے خلاف چل رہا تھا. اس کو بھی کہتے ہیں رضا بالقضاء، یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر راضی رہنا. بندہ اگر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا سیکھے کبھی غمزدہ نہیں ہوگا، غمزدہ نہیں ہوگا. مان لیجئے مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ سے کوئی 50 روپے چھین کے لے گیا، فوری ڈر غم ہوتا ہے، ارے چلے گئے پیسے، فوراً دل کو دلاسا دے رب کا فیصلہ تھا چلے گئے، ختم ہو گئی بات. مان لیجئے کسی نے گالی دی، اب لڑنے بھیڑنے کو جانا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے چھوڑ دیجئے. ہاں جب ہماری بات آتی ہے، مطلب یہ کہ میں کسی کا حق چھیننا چاہتا ہوں معاذ اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ کہہ کر نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کا فیصلہ حکم یہ ہے کہ کسی کی چیز نہ چھینے، یہ تو پہلے سے ہوا ہے فیصلہ. اللہ تعالیٰ کا تو فیصلہ ہے کہ کسی کی چیز نہ چھینے، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دے. تو رب نے جو فیصلہ کیا میں اس پہ راضی ہوں، اس لیے کبھی غلط نہیں کروں گا. اپنے حق میں یہ کہ ہم غلط نہ کریں گے، دوسروں کے حق میں یہ کہ وہ غلط کرے وہ غلطی ہے مگر فیصلہ اللہ کا ہے. یہ کیفیت اگر ہمارے دل میں آ جائے کبھی غم نہیں ہوگا، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے، خوشحال زندگی گزاریں گے. تو خوشحال زندگی گزارنے کا ایک بہترین راستہ یہ بھی ہے رضا بالقضاء، اللہ نے جو فیصلہ کیا اس فیصلے کو مان لیں. تو حاضرین کرام، تقدیر کی ہم بتا رہے تھے کہ دو قسمیں، ایک تقدیر مبرم اور دوسرا تقدیر معلق، یعنی وہ تقدیر جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا نہیں بدلے گا، اور وہ تقدیر جس کے بارے میں رب نے فیصلہ کیا کہ بدلے گا. تو وہ تقدیر جس کو معلق کہتے ہیں وہ بھی تقدیر ہی ہے، مطلب اللہ کا ہی فیصلہ ہے. کیسے؟ ابھی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، رب نے فیصلہ کیا پہلے کہ بندہ باہر نکلے تو اس کو نقصان ہوگا، پھر اللہ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اگر یہ نیکی کر کے نکلے تو نیکی کی وجہ سے ہم اس کے نقصان کو بتا دیں گے، خیر سے بدل دیں گے. وہ بھی اللہ کا فیصلہ، یہ بھی اللہ کا فیصلہ. لیکن اس میں ہمارے عمل کا دخل ہے. ہماری نیت یا ہمارا عمل اچھا ہوگا تو بعض اوقات بری تقدیر ٹل جاتی ہے، خیر سے بدل جاتی ہے. اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں. اور اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، یعنی اللہ کے فیصلے کو دعا بدلتی، اللہ کے فیصلے کو دعا بدلتی ہے. حاضرین، اللہ کے فیصلے کو دعا کیسے بدلتی ہے؟ مطلب دعا میں اتنی تاثیر ہے، ہم نے دعا کو مذاق سمجھ رکھا ہے. دعا کہتے کس کو ہیں؟ خالق کائنات کے دربار میں گڑ گڑا کر اسے مانگنے کو دعا کہتے ہیں، اس سے مانگنے کو. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دعا کر رہے ہیں، میری ویڈیو ہو رہی ہے، دل میں ہے، پوزیشن کیسا لے رہا ہے نہیں معلوم، میری دعا کی ریکارڈنگ ہو رہی نہیں ہو رہی، یہ دعا ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے دعا کر رہے ہیں. خیر، تو دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہر مصیبت ٹالی جا سکتی، ہر مصیبت ٹالی جا سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ دعا کرنا آئے. ہم کو دعا کرنا نہیں آتا، مسئلہ یہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے. حاضرین کرام، دعا کیا کرنا چاہیے؟ وقت نکالیے میرے بھائی، ماشاءاللہ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، کب تک ایسی غفلت میں رہیں گے؟ کوشش کریے ہر دن ایک دعا یاد کر لے. حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے تھے؟ بیماریوں کے لیے کیا دعا کرتے تھے؟ صحت کے لیے، بیماری دور ہونے کے لیے کیا کرتے تھے؟ صحت کے لیے کیا دعا فرماتے تھے؟ مصیبت ٹلنے کے لیے کیا دعا فرماتے تھے؟ نمازوں کے بعد کیا دعا فرماتے تھے؟ صبح حضور کی دعا، شام میں حضور کی دعا، کھاتے وقت دعا، گھر کے باہر جاتے وقت دعا، بارش ہوئی تو دعا، بارش رکی تو دعا، تیز ہوئی تو دعا، رات کی دعا، دن کی دعا، سورج نکل رہا تو دعا، ڈوب رہا تو دعا، اندھیرا زیادہ ہو گیا تو دعا. کتنی دعائیں ہیں.
عمریں ہماری 50 60 70 سال ہو جاتی ہے، کم عمری کے 10 12 سال نکال دیجئے، باقی اتنے سالوں میں 360 دن سال کے ہر دن ایک دعا بھی اگر ہم یاد کر لیں، ہزاروں دعائیں یاد ہو جائیں گی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر اثر کسی دعا میں نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہم کو دعاؤں کے خزانے دیے اور ہم دولت کے خزانے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، دعا کو مقبول بنانا ہے، وہ دعا کرنا ہے جو سرکار نے کی۔ اب آج کل ہو رہا ہے 1 گھنٹے کی دعا، وہ دعا لمبی کرتے 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 ہاتھ تھک جاتے آدمی کے۔ دعا خشوع و خضوع سے کرنا چاہیے، مطلب دل لگ جائے دعا میں۔ 1 گھنٹے کی دعا میں کیا دل لگے گا کسی کا؟ اور وہ بھی اردو زبان کی اپنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں دعائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر ہماری زندگی بھر کی دعاؤں کو ملا کر بھی نہیں لائی جا سکتی۔ تو وہ دعائیں یاد کریں، فائدہ ہوگا۔ کہ دوسرے دینوں میں باتیں چھپائی جاتی ہیں، اسلام میں ہر بات کھلی ہے۔ جتنا اسلام پر عمل کرنے اور جاننے کا حقدار ایک عالم مفتی ہے، مسلمانوں میں سب سے زیادہ نہ جاننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ جان لیا، وہ نہیں جانا، بس۔ دروازہ اسلام کا اس کے سامنے بھی کھلا ہے، اس کے سامنے بھی کھلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مومن کے لیے ایمان، اسلام اور دین کا دروازہ بند نہیں کیا، سب برابر کے حقدار ہیں۔ ہاں، ہم نے نہیں پڑھا، ہمارا قصور، ہم نے نہیں جانا، ہمارا قصور، بس اتنا مسئلہ ہے۔ تو دعا کی وجہ سے بھی تقدیر بدل دیتا ہے پروردگار۔ فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فیصلہ خداوندی کو بھی دعا بدل دیتی ہے۔ دعا میں اتنی تاثیر ہے، آپ غور کر سکتے ہیں۔ حاضرین کرام، اب عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی شب برات، حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اول پر اپنی رحمت کی خاص تجلی نازل فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق کا طلبگار کہ میں اسے رزق عطا کروں، اور ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، جو مانگے وہ دوں، اور ہے کوئی توبہ و استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ پھر قرآن پاک کی آیت میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب نے ہمارے حق میں آنے والے سال تک جو فیصلے فرمائے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ اگر برات کی رات میں ہم دعا کریں کہ مولا ہماری مصیبتوں کو ٹال، ہم کو رزق عطا فرما، ہماری مغفرت فرما، تو اگر ہمارے حق میں دوزخ کا فیصلہ تھا، دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ بدل دے گا، جنت کا فیصلہ بنا دے گا۔ ہمارے حق میں اگر تنگ دستی کا فیصلہ تھا، برات میں دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ بدل کر فراخ دستی کا فیصلہ فرمائے گا، وسعتوں کا فیصلہ فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کو فیصلے والی رات بھی بنائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کو بندوں کی دعا کی وجہ سے فیصلے بدلنے والی رات بھی بنائی۔ تو اس رات کا تعلق تقدیر سے ہے، فیصلہ الہی سے ہے۔ اب اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا بڑا کمال ہے، خالق کائنات کے فیصلے پر راضی رہنا بڑا کمال ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، جملہ انبیاء کرام کی یہی شان تھی، رب کا جو فیصلہ ہوتا اسے مان لیتے، اپنے ارادے کو اس میں داخل نہیں فرماتے۔ حاضرین کرام، ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ۔ بغداد کی سرزمین پر آپ کی سکونت تھی، آپ وہاں رہا کرتے تھے۔ تاتاری ایک ظالم قوم تھی، بغداد پر حملہ 10 مرتبہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ ایک مرتبہ حملے کی بات ہے کہ تاتاری اپنی فوج لے کر آئے، بڑی سخت لڑاکو قوم تھی، ان سے مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ جب بغداد پر حملہ کرنا چاہے، حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف تھے رات کے وقت میں، اور آپ کے پاس رات میں پانی پیش کیا جاتا تھا ایک کٹورے میں۔ رات میں تھوڑا تھوڑا پانی آپ پیتے تھے اور ذکر بھی کرتے تھے، اپنے مریدین کو تلقین بھی فرماتے تھے۔ اس رات، پہلی رات ایسی دیکھی گئی کہ جب پانی لایا گیا تو آپ نے سارا پانی پیا اور کٹورا اوندہ رکھ دیا۔
رات گزر گئی، دوسری رات آئی، پھر آپ نے ویسے ہی عمل کیا، تیسری رات آئی، پھر ویسے ہی عمل کیا، پھر کچھ دیر کے بعد جو کٹورا آپ نے اوندھا رکھا تھا اسے سیدھا کر دیا۔ کچھ وقت نہیں گزرا تھا، تاتاری قوم آئی، حملہ کری، اور اسی حملے میں تہس نہس کر دیا گیا، اور یہی حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ کے اس واقعے سے، شہادت سے پہلے لوگوں نے پوچھا، حضرت ہم 3 دن سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ خلاف معمول پانی سارا کا سارا پی رہے ہیں اور کٹورا اونڈا ڈال رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا، میں 3 راتوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تاتاری قوم بغداد پر حملہ کرنا چاہتی ہے، میں نے کٹورا الٹا کر دے کر بغداد کو اس کٹورے میں چھپا دیا۔ اب لوگ یہ بولتے ہیں ایسا کیسا ہوتا بھائی، اتنا بڑا بغداد کٹورے میں کیسا چھپا؟ حاضرین، بغداد پہ کٹورا نہیں ڈالے، وہ آنے والی قوم کے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دی، ان کے سامنے پردہ ڈال دی ہے یہ کٹورا بن کر کے۔ بغداد کو بن کر مراد نہیں ہے، تو آپ چھپا دیے فرما رہے ہیں۔ چھپانے کا مطلب اس میں آنا ضروری ہے کیا؟ غلط لوگ اچھا واقعہ بیان کرے تو اس کے غلط مطلبہ نکال لیتے۔ دیکھیے، سوچ اچھی ہونی چاہیے، پازیٹیو سوچ رکھے، فکر اچھی رکھے۔ نیگیٹو سوچیں گے ہر بات میں نیگیٹو مطلب نکلے گا۔ تو خیر، حضرت عطار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں نے جب تیسری رات کٹورا اوندھا ڈالا اور بغداد شریف کو لوگوں کے شرانگیزوں کے آنکھوں سے چھپا دیا، تو میرے رب نے فرمایا کہ اے عطار، اے فرید، آپ ہمارے فیصلے کے خلاف جانا چاہتے ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں، پروردگار تیرا فیصلہ کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں قوم کی ہمدردی میں یہ عمل کر رہا تھا کہ میری قوم ہلاک نہ ہو، اگر تیرا فیصلہ بغداد کی ہلاکت ہے تو کٹورا آپ نے سیدھا کر دیا۔ رب نے فرمایا کہ اے عطار، آپ کی شہادت اسی واقعے میں ہے، اسی حملے میں۔ عرض کرتے ہیں، مولا میں تیرے فیصلے پر راضی۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ آپ وہاں سے اٹھے نہیں، بھاگے نہیں، جنگ نہیں کیے، ہتھیار نہیں سنبھالے، بلکہ یہ مان لیا کہ میرے رب نے میری شہادت کا فیصلہ کیا، مجھے قبول ہے۔ تو یہ تقدیر کو ماننے کا جو درجہ ہے، یہ اللہ کی قربت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، رب کی محبتوں کا سب سے اونچا مقام ہے۔ ایمان والوں کا دل ایسا مستحکم ہوتا ہے، ہر حال میں راضی ہوں، جو چاہو کرو آقا، عاصی بھی تمہارا ہے، رحمت بھی تمہاری ہے۔ یہ کیفیت مومن کے دل میں ہوتی ہے اور ہونا چاہیے۔ اگر یہ کیفیت دل میں ہو، گلے شکوے شکایتیں سب ختم۔ بھائی سے شکایت، بہن سے شکایت، ماں سے شکایت، باپ سے شکایت، بچوں سے اولاد سے شکایت، پڑوسیوں سے شکایت، شکایتوں کا ماحول ہی ختم ہوتا وہی ہے جو رب فیصلہ فرماتا ہے، کیا فرق پڑے گا؟ تو حاضرین کرام، اللہ والوں نے یہ تعلیم ہم کو عطا فرمائی ہے۔ آنے والی شب برات کے ذریعے بھی ہم کو یہی سبق دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو درجہ ہے حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا جو درجہ ہے، حاضرین، اس کے بندے کو کہتے ہیں عبد۔ ساری دنیا بندے، انسان سب سے بڑا بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور سارے بندوں میں، انسانوں میں سب سے بڑے بندے اللہ کے رسول حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو بندگی جس کو کہتے ہیں، بندگی کا مطلب اپنا سر، اپنا دل، اپنا ارادہ، اپنی روح، سب کچھ فیصلہ الہی کے سامنے جھکا دینا، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ بندے کو بندہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ رب کی مانتا ہے، رب کے سوا کسی کی نہیں مانتا۔ تو ایک درجہ ہوتا ہے عبدیت اور ایک درجہ ہوتا ہے عبودیت۔ عبدیت کے درجے میں جب بندہ ہوتا ہے تو دعا کر کے فیصلے بدل دیتا ہے، اور عبودیت کے درجے میں بندہ ہوتا ہے تو رب کے فیصلے سے اپنا ارادہ بدل دیتا ہے۔ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ عبودیت کے مقام پر تھے اس وقت، اس لیے رب کے فیصلے کو مان لیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے پاس گزرنے کے وقت میں عبدیت کے درجے میں تھے، مطلب اللہ کے دربار میں لاڑو پیار کے درجے میں تھے، اس لیے دعا کر کے اللہ کے فیصلے کو بدل دیے۔ تو یہ دونوں درجے اعلیٰ ہیں، مگر عبودیت کا درجہ اونچا درجہ ہوتا ہے، اور اللہ کے پیارے بندے کبھی اس درجے میں یہ کیفیت ہوتی ہے، کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے دلوں پر کبھی خوشی کی کیفیت، کبھی غم کی کیفیت ہوتی ہے، تو اللہ کے پیاروں کے دل میں بھی کبھی عبدیت کی کیفیت ہوتی ہے، کبھی عبودیت کی کیفیت ہوتی ہے۔
جب عبدیت کی کیفیت ہوتی ہے دعا کر کے لاڑ کر کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دیتے ہیں، اور جب عبودیت کے درجے میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو لے کر اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں۔ رضا بالقضاء کا یہ معاملہ ہے۔ ایمان والوں کو تقدیر کے متعلق ان امور پر معلومات رکھنا اور اس کو جاننا بھی ضروری ہے۔ بہرحال شب برات کا تعلق تقدیر اور فیصلہ الہی سے ہے، اس کے متعلق چند اہم باتیں فیصلے اور تقدیر کے بارے میں آپ کے گوشے گزار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں ہر وقت بہترین فیصلہ فرمائے، جس کے ذریعے ہم اس کی رحمت اور اس کا تقرب حاصل کر سکیں اور دنیا اور اس کی نحوست سے پرہیز حاصل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔